محی الدین ابن عربی نے اور امام شافعی نے اور امام غزالی نے، تین لوگوں نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کام کیا ہوا ہے۔ واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اب ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے ان کے صفحے کھول کے دیکھنا، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ مکے والوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نبی ہیں، مانتے تو نہیں تھے نا، اگر آپ نبی ہیں تو کیا آپ مردہ زندہ کر سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مکے کے جو عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، تو آپ مردے زندہ کر سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ تو رسالت میں مسکرائے کہ عیسیٰ جو ہے وہ میرا بھائی ہے اور وہ اللہ ہی کا نام لے کے اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ پھر ہمیں کر کے دکھائیے۔ وہ اپنے کسی بہت پرانے بزرگ عیسائی کی قبر میں اس کو لے گئے جو مکے کے قریب تھی اور بہت پرانی قبر تھی، قدیم زمانے کی۔ انہوں نے کہا جی اس کو زندہ کر کے دکھائیے۔ اب وہ واقعہ اس کے اوپر پوری تفصیل، مطلب حدیث میں چھوٹا واقعہ اور اس کی تفصیل محی الدین ابن عربی نے، امام غزالی نے اور جو ہے وہ امام شافعی نے، تینوں نے، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا اور بڑا خوبصورت کام محی الدین ابن عربی نے کیا۔ جب آپ نے اس جو ہے وہ اس قبر کے پاس گئے، اس سے پہلے کہ آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہتے، وہ قبر پھٹی اور مردہ نکل آیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر اللہ کا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ اور وہ جو جملے اس نے کہے نا، وہ جملے بڑے خوبصورت ہیں کہ میں تو کئی سینکڑوں سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آسمان کے راستے پہ روک کے، یہ جملہ ایسے ہی ہے، حدیث میں آدھا ہے۔ محی الدین ابن عربی نے یہ پورا جملہ لکھا ہوا ہے، امام شافعی نے لکھا ہوا ہے، امام غزالی نے بھی یہ پورا جملہ ایسے ہی لکھا۔ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اٹھ کے اس نے کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ محی الدین ابن عربی، میں روک کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، تو اس کا حوالہ دینا بڑا ضروری ہے۔ اتنے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا کہ یا رسول اللہ مجھے آسمان کے راستے پہ روک لیا گیا تھا، یہ جس کی تفسیر میں پیچھے بیان کرتا ہوں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ تمہیں نجات اس وقت ملے گی جب دنیا میں آخری نبی ظہور پذیر ہوں گے اور وہ تیری قبر پہ آ کے تجھے دوبارہ زندہ کریں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس روح کو اس بات سے آگاہی دے دی گئی تھی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور مرنے کے بعد اس کو کلمہ نصیب ہوگا، مرنے کے بعد اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ تو یہ ایک نہیں ہے، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث کا یہ ہے کہ رسالت میں آپ نے اسے کہا کہ اچھا تو سو جا، یہاں پہ ایک اور حدیث کا جملہ ہے کہ تو اب سو جا، واپس سو جا، اللہ تجھے تنہا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تنہا نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے اللہ تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی گائیڈ لگا دے گا، تجھے کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا۔ اس کو سمجھیے، ڈائمینشن آف حدیث، یعنی ضروری نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے صرف وہ ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو گائیڈنس ہے یہ صرف اللہ کی، لیکن اللہ نے جس کو یہ ڈیزگنیٹڈ طاقت دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو وہ روحیں جو نیک تھیں، جو دنیا سے چلی گئی تھیں، نیک تھیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، ان کے اوپر ہدایت کا دروازہ کھول دے، جیسا کہ حضور غوث اعظم نے اس کے اوپر، میں نے کہا تھا اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، حضور غوث اعظم کی جو ہے وہ فیوز یزدانی میں بیجت الاسرار میں کہ پرانے لوگ جو تھے دنیا سے چلے گئے تو آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیسے، کیونکہ ہمیں اندھوں کو نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، وہ ہیں ہی اندھے تو انہوں نے دیکھنا کیا، ان کو نظر ہی نہیں آنا۔ جو زندہ ہے نا، وہ جیسے کہتے تھے، جو علامہ صاحب نے کہا تھا خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، وہ زندہ خدا زندہ لوگوں کا خدا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ علامہ صاحب کے ساتھ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے بیٹا۔ علامہ صاحب وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ وہ جان جو اللہ کے راستے میں دینی ہے وہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہ والی جان چاہیے نہیں، وہ چاہیے جو انلائٹنڈ سول ہو۔ میں نے آپ کو بار بار کہا پکیزہ خون کی قربانی ہوتی ہے، ایسے ہی عام لوگوں کی قربانی اللہ لیتا بھی نہیں ہے۔ اب اربوں خربوں سال سے روحیں زمین پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کہتا ہے جب اپنا تعارف کراتا ہے کنتو کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو حدیث کے دو لفظ ہیں وہاں پہ آگے کہ میں نے چاہا کہ سرور انبیاء آپ کی شکل، آپ کو جو ہے میں تخلیق کروں اور آپ کی وجہ سے میری پہچان ہو۔ پھر ایک اور ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے جو ہے وہ کائنات بنائی تاکہ میری اس کے ذریعے پہچان ہو۔ دونوں طرح کا اللہ فرماتا ہے، دونوں حدیث کے لفظ ہیں، دونوں کے اوپر میں اس کے متن کے اوپر جو ہے نا اعتراض نہیں کر سکتا۔
ایک سمجھیے کہ اس دنیا میں آنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ معرفت الہی کا حصول ہے. وہ نہیں کیا نا تو دنیا میں آنا آپ کا رائے گاں چلا گیا. ایسے ہی ہے بالکل. اللہ کی رحمت کی نظر جو ہے وہ خود ان لوگوں کو تلاش کرتی ہے جو رحمت کے طالب ہوتے ہیں. یار اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ایسے ہی کرتا ہے. اللہ خود انتظار کرا. اللہ کو اگر ان لوگوں کی فکر نہ ہوتی تو 1,24,000 نبی کیوں بھیجے؟ اللہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، کن کہہ کے سب کو مسلمان بھی تو بنا سکتا تھا. بے شک. کیوں جو ہے اس آزمائش گاہ میں اتارا؟ کیوں یہ گناہ اور سزا رکھی؟ کیوں ہمیں پازیٹیوٹی اور نیگیٹو دی؟ کیوں یہ فرشتے دونوں جو ہیں وہ نیکی اور بدی لکھنے کے لیے بٹھائے؟ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اللہ بلا وجہ تو کوئی کام نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے بات کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ اعراف کی 43 آیت، تمام تعریفیں ہیں اسی اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. اس کی کس چیز کی؟ اپنی معرفت کی، اپنے دین کی. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈائمینشن ہیں. جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت ہرگز نہیں پا سکتے تھے اگر وہ خود ہمیں ہدایت کا راستہ نہ دکھاتا. آیت کے ترجمہ ہے کہ ہم اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک اللہ ہمیں اس ہدایت کا دروازہ نہ دکھاتا. اللہ نے اشارہ دیا، آپ لوگ چل پڑے. اب یہ جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ جو ہیں وہ اللہ کے دروازے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی روشنی کے لیے کھلے ہوتے ہیں. یہ پھر ان روحوں کو جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں. مدعو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ خاص روحیں جب وہ ذکر کرتے ہیں یا ان کے کرتے ہیں تو اس کا نور آسمان میں ستاروں کی طرح روشن ہوتا ہے. یعنی ان کی نوری تنویریں عرش تک جاری ہوتی ہیں. ان تنویروں سے روحیں ان کو جو ہے وہ ڈھونڈتی ہیں اور پھر ان تنویروں کی وجہ سے ان تک پہنچتی ہیں. یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا سیٹ پیٹرن ہے. یعنی پھر وہ ان روحوں سے ان کو اگلے سٹیشنز پہ لے جاتے ہیں، ان کو ایمان سے مزین کرتے ہیں، ان کی تنویر کرتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ راستہ دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے. اللہ انسانیت کے خدمت کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے. بالکل صحیح. اب اس کا طریقہ بھی پورا فقیر نور محمد کلاشوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ لوگوں کو کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اب آ جاتے ہیں اگلی سٹیج. بلیونگ سولز کین انٹرسیڈ فرام جو ہے نا یہ اپنے جو ہے نا انٹرسیڈ کر سکتی ہیں یا انٹریکٹ کر سکتی ہیں فار دیئر لو ونز ان ڈیفیکلٹیز. اب یہ ایک اور چیز آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اذن دے، جس کو وہ خود ڈگنیٹری بنائے وہ شفاعت کر سکتا ہے نا. تو ایک اور چیز سمجھیے، حدیث کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، اس کے اوپر جو ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے. کشف المحجوب میں اس کا بڑی صراحت سے ذکر ہے. اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا میں ہیں تو تم پہ اللہ کا کرم ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے پاس ہوں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا، اور ہمارے پاس ہوں تو وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں. یعنی آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اپنے والدین کے مزار پہ جائیں. روح جو ہے آپ جب وہاں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، سنتے ہیں نا، حدیث میں جو ہے وہ روایتوں میں ذکر ہے نا کہ وہ آنے والے قدموں کی آہٹ بھی محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسے جب لوگ قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے بھی ان کو سلام کرتے ہیں تو ان تک پہنچتا ہے. تو اپنی اولاد کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ وہ روحیں انٹریکٹ آتی ہیں، وہ نوری روحیں ہیں، اللہ کے نور سے نوری ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں. اب ان کے مزار میں ان کا ایسنس موجود ہے، تو وہاں جائیں، ان سے بات کریں. یہ دعا کا جو طریقہ حدیث میں ملتا ہے اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ آپ کے لیے جو ہے وہ وسیلہ ہے. اگر ماں باپ دنیا میں ہیں، بسم اللہ، چلے گئے مزار پہ ان کے چلے جائیے، ویسے ہی جیسے زندگی میں جاتے تھے. قرآن پڑھیے، ان کو جو ہے ان کی بخشش کے لیے جو ہے وہ کیجیے، پھر بات کیجیے. آپ کا اسلام بھی، آپ کا قرآن پڑھنا بھی ان تک پہنچتا ہے نا تو آپ کے لفظ بھی پہنچ جائیں گے. تو ان سے بات کریں، انہیں کہیں کہ یہ ہماری مشکل ہے، کر دیں. میں نے سینکڑوں قسم کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ ماں باپ کے مزار پہ گئے ہیں، یا وہ لوگ جن کے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں. قرآن اس حدیث میں بھی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے. وہ اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، انہیں کہیں کہ
یہ کیسے؟ بیٹا یہ میں خود کرتا ہوں، مطلب میں نے یہ بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی سیکھی ہیں. مطلب چلیں یہ بات بعد میں کبھی کریں گے. آئی لاسٹ مائی کڈ، آئی نو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. جو نا بلیونگ سولز وہ اپنے لوڈ ون کے لیے جب یہ مشکل میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا ماں کی دعا قبر میں سے بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، تو وہ دعا آپ کے ساتھ چلتی ہے، آپ کی چیزوں میں ہوتی ہے. اب یہ جو وزٹنگ دی مقامز آف پوائس پیپل از اے اسپرچل انویسٹمنٹ.